آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کا بطور خلیفہ کے زمین پر نامزدگی کا ذکر ہوا، اور اس کے دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ زمین میں خلافت لیڈرشپ کا حقدار وہی ہے جس کے پاس علم ہو، اور یہی بات اسی صورت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کیجئے، بادشاہ مقرر کیجئے کہ جس کی قیادت میں ہم کفار سے قتال کریں، لڑیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ اور کمانڈر مقرر کر دیا ہے، قائد مقرر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو غریب آدمی ہیں، یہ ہم پر کس طرح جو ہے لیڈر مقرر ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں دو صفتیں ہیں، ایک جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے اور جنگوں میں تو مضبوط جسم کام آتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اس لیے لیڈر فیصلے کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس علم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئ، خبر دیجئے، ہم ان کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، فلما، تو جب، انبأ، خبر دی، ہم ان کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تمہیں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، والارض، اور زمین کے غیب کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم، تھے تم، تکتمون، چھپا رہے تھے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ، ان کی خاصیتیں بتاؤ، ان کے فائدے بتاؤ، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے۔ اور یہی ایک عاجز بندے کی صفت ہونی چاہیے کہ جب اسے کسی چیز کا، کسی معاملے کا علم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، یعنی کہ شرمندگی کے خوف سے جو ہے لا علمی میں اور بغیر علم کے جو ہے مسائل بتاتا پھرے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے افریقہ کے یا اندلس کے کسی بندے نے 40 سوالات کیے، ان 40 سوالات میں سے امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، امام شافعی جیسے عظیم مجددین کے استاد ہیں، انہوں نے صرف 4 سوالوں کے جوابات دیے 40 میں سے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں تو بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا،
تو میں آگے یہ سوالات جو ہے واپس لے کے جاؤں گا بغیر جوابات کے، تو اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے کیا کہوں گا کہ امام مالک جیسی ہستی نے مجھے صرف 4 سوالوں کے جوابات دیے اور 36 سوالوں کے جوابات ہی نہیں دے سکا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ امام مالک کو 36 سوالوں کے جوابات نہیں آئے اور صرف 4 کے جوابات وہ دے سکی، کیونکہ میرے پاس ان 36 سوالوں کے جوابات کا علم نہیں ہے۔ تو اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام بھی کہہ دیتے تھے کہ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کیے تو فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں جانتا جتنا کہ سوال کرنے والا جانتا ہے۔ سوال کرنے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف اشارہ فرما رہے کہ میں اتنا نہیں جانتا، آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو ان کی عاجزی کا ذکر ہوا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئ، خبر دے دیجئے۔ یہ لفظ نبأ سے نکلا ہے، نون با اور حمزہ۔ نبأ کا معنی ہے خبر، قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور اس سے نکلا ہے نبی، خبر دینے والا، اور اسی سے نکلا ہے انبئ، خبر دے دیجئے، حکم، امر ہے، اور اس کی جمع پہلے پچھلی آیت میں فقال انبئونی، انبئو خبر دے دو، فرشتوں سے کہا، تو فرشتے جمع تھے، اور یہاں آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، مفرد ہے، واحد ہے، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انبئ، خبر دے دیجئے اے آدم علیہ السلام، ہم، ان فرشتوں کو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بتا دی، جن چیزوں کے نام بتانے تھے وہ نام بتا دیے، جن کے فائدے خاصیتیں بتانی تھی وہ بتا دی۔ بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، جو کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ جو بھی چیزیں آدم علیہ السلام یا اس کی اولاد کے فائدے کے لیے یا جو ہے ان کے استعمال میں آنے والی تھی یا جن سے ان کا واسطہ پڑنا تھا۔ فلما، تو جب، فا کا معنی تو، لما جب، انبأ، خبر دے دی، ہم، ان کو، آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دے دی، بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کے بارے میں۔ با کا معنی بارے میں، اسماء اسم کی جمع نام، اور ہم اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا۔ علم میں جو حمزہ ہے یہ سوالیہ ہے، اور لم کا معنی ہے نہیں۔ علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا۔ قاف لام بولنے، کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے قالا، قالو، یقولو، یہ سارے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ اور اس میں جو حمزہ ہے اس کا معنی اپنی طرف اشارہ ہے، یعنی میں نے۔ اقل، میں نے کہا۔ علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا، لکم، تمہیں، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، والارض، اور زمین کے غیب کو۔ غیب یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے دوسری آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو غیب دو قسم کی چیزیں ہوتی ہے، ایک وہ جو کسی کی نسبت سے غیب ہوتی ہے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری چیزیں مشہود ہے، موجود ہے۔ تو یہ غیب ہماری نسبت سے ہے کہ ہمیں نہیں پتہ نیچے زمین میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس طرح آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہے۔ تو ایک ہماری نسبت سے غیب کہ جو چیزیں انسانوں کے علم میں یا دیگر مخلوقات کے علم میں نہیں ہے اور ان کی
نظروں سے نگاہوں سے اوجھل ہے، اور ایک غیب مستقبل کی بات ہے جو ابھی آئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں مراد ہے۔ اعلم میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو، والارض و زمین کے غیب کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے سے پچھلی جو آیت ہے، بلکہ 30 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں کی بات کے جواب میں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، یا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، آسان الفاظ میں۔ تو اس کی وضاحت کہ فرشتوں تم کیا نہیں جانتے، وہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو تم نہیں جانتے اور اسے میں جانتا ہوں۔ یہ منطق کا ایک قاعدہ ہے، اس کے مطابق جو ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو۔ تبدون اصل میں لفظ ہے، اس کا اصل مادہ جو ہے وہ ہے با دال اور الف یا واو، جس کا معنی ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ باتیں کہ جو انہوں نے پیچھے ظاہر کر دی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ وما اور جو کچھ کنتم تھے تم تکتمون چھپا رہے تھے۔ یہاں مفسرین نے بعض نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے یہ باتیں اب چھپاتے تھے، یعنی یہ ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہر فرشتوں کو جب خبر ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جن کو زمین پہ بسانا ہے، تو ہر فرشتے کے دل میں یہ بات آتی کہ ہم سے یہ مخلوق بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا زمین پر، لیکن ہم سے وہ بہتر نہیں ہو سکتی، اور ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات کمزور ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو جو فرشتوں نے چھپایا اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ فرشتے کیا چھپاتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ابلیس کی طرف تھا۔ تو جیسے اردو میں ہمارے اردو میں اور ہماری زبانوں میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی بات تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بات تو آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن سنا بہو کو رہا ہوں، یا اس طرح کی جملے جو ہے وہ مستعمل ہے، استعمال میں لاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ابلیس کی طرف تھا۔ فرشتوں سے کہا کہ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو تم نے بات کی تو میں تو اسے بھی جانتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور جو ابلیس اپنے دل میں چھپا رہا تھا کہ میں نے اس کی بڑائی کو قبول نہیں کرنا، اور اس کے دل میں جو اس مخلوق کے خلاف حسد اٹھی تھی، تو میں اسے بھی جانتا ہوں کہ ہماری برادری کو یا جو ہے ہم جنات کو زمین سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور اب ہماری جگہ پہ اس مخلوق کو لگایا جائے گا، اس مخلوق کو آباد کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ابلیس کے دل میں تھی، اور آگے اس کا اظہار پھر انہوں نے کر بھی دیا۔ اور زیادہ تر مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام بات ہے کہ جو بھی لوگ باتیں ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو باتیں وہ ظاہر نہیں کرتے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یعلم السر واخفی، انہ یعلم السر واخفی، وہ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سر کا معنی وہ ہے کہ جو بات دل میں آ چکی ہے لیکن ہے ابھی دل میں ہی، اور اخفا کا معنی ہے کہ وہ بات جو ابھی دل میں آئی ہی نہیں ہے، آئے گی کبھی، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاکھوں کروڑوں سال آگے کے معاملات کو بھی اور باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ عام تفسیر جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ عام بات ہے، جو بھی
بات چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے کسی کو علم دے دے تو اسے پھر غیب کا علم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے تعلیم کہا جائے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو معاملات کا پتہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں سکھایا تو انہیں نہیں پتہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو سکھایا تو انہیں پتہ چلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے تو آسمانوں کی باتیں جو ہے اپنے پیغمبروں پہ کھول دے، وہ باتیں ان کو بتا دے، اور وہ پیغمبر ہمیں بتا دے کہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ بے شمار حدیث میں یہ آسمانوں کی باتیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اگر چاہے تو نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے ایک کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا یا چھپا ہوا ہے، کسی طور سے اندر آ گیا تھا، اور اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام گھر میں نہیں آ رہے، تو نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، بلکہ نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ جبرائیل کیوں نہیں آتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی گھر کے باہر، تو کہا کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے ایک کتا ہے، اور جس گھر میں کتا ہو ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے، اور یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئ، خبر دے دیجئے، ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، فلما، تو جب، انبأ، خبر دے دی آدم علیہ السلام نے، ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تمہیں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، والارض، زمین کے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم، تھے تم، تکتمون، چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔